السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بارہا بالقرآن الکریم فرما چکا ہے اللہ کلمہ ایہا الناس کے متعلق۔ یکرر ناس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد صرف مومنین ہے یا مسلمین ہے؟ یعنی فقط مومن نہیں، بلکہ اس سے مراد یعنی فقط تمام مسلمین بشریت ہے۔ لا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبہ غدیر میں بارہا فرما رہے تھے یا معشر الناس، فی خطبۃ الغدیر جبکہ اس دن غدیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے مخاطبین معاش مسلمانوں کے علاوہ کوئی کافر یقیناً نہیں تھا۔ ذالک الیوم کیا اس مجمع میں کوئی عیسائی موجود تھا؟ یقیناً نہیں۔ تمام رسول کیا کوئی یہودی تھا یا کوئی مجوسی؟ کیا وہاں پر کوئی بتوں کو پوجنے والا موجود تھا؟ اکو یہود یقیناً نہیں۔ اکو مجوس تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یا معاشر الناس؟ لا۔ اور اسی طرح ائمہ اطہار علیہم السلام کے کلام میں بھی متعدد اور مختلف جگہوں پر اس قسم کے کلمات پائے جاتے ہیں۔ فی موارد اور اسی طریقے سے ہماری آقازادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کلام میں آن حضرت علیہ السلام نے جو خطبہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں ارشاد فرمایا تھا، تو اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے صرف مہاجرین اور انصار صحابہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا ایہا الناس، قسم من البشر یعنی اے بشر، در حالی کہ وہاں پر ساری بشریت نہیں تھی، بس تھوڑی سی بشریت وہاں موجود تھی، یعنی ایک گروہ انسانیت۔ تو اس سے کیا مقصد ہے؟ جبکہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی آل علیہم السلام بھی فصاحت اور بلاغت کا منبع ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو ثقافت اور نقطۂ نظر ہے، یہ قرآن کا نقطۂ نظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا نقطۂ نظر ہے، اسی طریقے سے آل طاہرہ علیہم السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نقطۂ نظر ہے۔ یعنی ضروری ہے اور لازمی ہے کہ یہ ارشادات تمام بشریت تک پہنچے۔ معاشر الناس سے مراد یہی ہے کہ یہ نقطۂ نظر لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ بشریت کی آج دنیا میں کتنی تعداد ہے؟ یہی کہا گیا کہ میلیاردہا تعداد ہے، اربوں کی تعداد میں بشریت موجود ہے۔ ابھی سے تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں کہ قرآن نازل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا بار بار معاشر الناس کے جملے کو تکرار کرنا، اور اسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کلام میں کہ یا ایہا الناس، 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن یہ پوری بشریت تک نہ پہنچ سکا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پورے بشریت تک یہ کلام پہنچ سکا؟ جیسے میں نے کہا کہ 1400 سال ضرور ہو گئے ہیں لیکن یہ کلام بطور اتم نہ پہنچ سکا۔ کیا اس کا پہنچانا ہمارے لیے واجب نہیں ہے؟ یقیناً یہ عمل واجب کفائی ہے۔ اس مقدار میں پہنچانا ضروری ہے کہ منفی الکفایہ واقع ہو جائے، اور کیونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوا، پس اس حالت میں یہ واجب عینی ہو جائے گا، یعنی ہر شخص پر اس کا پہنچانا واجب ہے اس کی قوت کے مطابق۔ یہ بالکل ایسے ہی واجب ہوگا جیسے نماز صبح کا واجب ہونا، یہاں تک کہ واجب کفائی کا یہ عمل انجام ہو سکے۔ اور یہ آج تک قرآن کا نقطۂ نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا نقطۂ نظر
اہل البیت علیہم السلام کا نقطہ نظر لوگوں تک نہ پہنچ سکا۔ بس یہ آج واجب عینی ہے ہر شخص کے اوپر جس قدر اس کی طاقت ہو، اور اس میں شک نہیں ہے کہ واجب اس قدر تک واجب رہتا ہے کہ جتنی انسان کی قوت اور طاقت ہو، لیکن وجود کے مقدمات وجوب کے لیے اس کی فراہمی بھی واجب ہوتی ہے۔ جو وجود کے مقدمات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ مستطیع ہے حج کے لیے، بس اس واجب کے لیے جو مقدمات ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو بھی فراہم کیا جائے، چونکہ وہ بھی واجب ہے۔ یعنی سفر کے لیے ٹکٹ کا خریدنا، اور اسی طریقے سے جس قافلے کے ساتھ جا رہا ہو ان کے ساتھ توافق کرنا، یہ سب واجب ہے۔ جیسے یا مثلاً وہ کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے یا جہاز میں سفر کر رہا ہے، کیا یہ سب چیزیں اس پر واجب نہیں ہے؟ یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں اس پر واجب ہوگی، چونکہ اس کے علاوہ حج کا انجام دینا ناممکن ہے۔ بس وجود کے کیا مقدمات ہے تاکہ قرآن کا نقطہ نظر صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اور اسی طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل البیت علیہم السلام کی ثقافت و نقطہ نظر، کیونکہ ضروری ہے کہ یہ نقطہ نظر تمام بشریت تک پہنچا دی جائے۔ لہٰذا اس امر کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں کی طرح ملینز افراد کہ وہ اس دنیا کو ڈھانپ لے اور اس پیغام کو پہنچائے۔ آج کے اس دور میں کیا مکمل پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جا چکا ہے؟ یقیناً نہیں۔ بس یہ امر واجب ہے، اور واجب بھی واجب عینی ہے، چونکہ منفی الکفایہ اس امر کا نہیں ہوا، اور واجب ہے ہر شخص کے اوپر واجب عینی جس قدر اس کی طاقت اور قوت ہے، اس قدر اس کے اوپر واجب ہے جس قدر وہ وجود کے مقدمات کو فراہم کر سکے، تاکہ قرآن مجید میں جو ایھا الناس ہے یہ متحقق ہو سکے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے یا معاشر الناس کلمے کو متحقق کیا جا سکے، اور اسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کلمہ یا ایھا الناس کو متحقق کیا جا سکے، تاکہ 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد امید کرتے ہیں یا 150 سالوں میں کہ پوری دنیا تک قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل البیت علیہم السلام کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ یہ جو ہے وہ وجود کے مقدمات ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بس اوقات کسی ایک شخص سے مقدمات کے وجود فراہم ہو سکتے ہیں، اور بس اوقات زیادہ تعداد میں 100 لوگوں سے یہ وجود کے مقدمات فراہم ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنے قدرت کے مطابق بس اوقات حتیٰ 10,000 لوگوں سے یہ فراہم ہو سکتے ہیں، بس اوقات جو ہے وہ 1,00,000 لوگوں سے یہ مقدمات وجود کے فراہم ہو سکتے ہیں۔ بس عرض یہ ہے کہ ہر شخص اپنی قدرت کے مطابق جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس مقدار میں جو ہے وہ واجب کفائی جو ہے اس کو ادا کیا جا سکے، چونکہ واجب کفائی جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اتنا کر سکتا ہے کہ وہ مقدمات کے وجود کو فراہم کر سکتا ہے، اب اس مقدمات میں جو ہے کتابیں آ جاتی ہیں، اس میں رسالے آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ٹی وی چینلز آ سکتے ہیں، موبائل، ان چیزوں کے مثل جو چیزیں بھی ہے پہنچانے کے لیے ہر وہ شے جس کے ذریعے سے یہ ایھا الناس کو محقق کیا جا سکے، اس عنوان سے انسان جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ یعنی یہ معاشر الناس کا پہنچانا، پورے عالم تک پہنچانا ہے، پوری دنیا میں اس کو رائج کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ شخص نے سوال کیا کہ
اس احیاء امر سے مراد کیا ہے، ہم کیا کریں؟ یعنی گویا کہ امام رضا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل البیت علیہ السلام کے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے سوال کیا کہ مولا ہم کس طریقے سے آپ کے امر کو زندہ کریں؟ امام رضا علیہ السلام نے صرف 2 کلموں سے ان کا جواب دیا۔ پہلا کلمہ یہ تھا کہ ہمارے علوم کو سیکھیں، یعنی جمع مضاف کے ساتھ جواب فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان کو لوگوں کو سکھاؤ۔ کیا امام نے یہ فرمایا کہ مومنین کو سکھاؤ یا یہ فرمایا کہ مسلمین کو سکھاؤ؟ کیا ان لوگوں کو سکھایا جائے جو صرف توحید کو مانتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرمایا کیا ان لوگوں کو سکھایا جائے جو وحدانیت اور نبوت کے اقرار کرنے والے ہیں؟ نہیں۔ کیا ان لوگوں کو سکھایا جائے جو توحید، نبوت اور امامت کے قائل ہے؟ نہیں۔ بلکہ امام نے فرمایا کہ اس کو ہمارے علوم کو لوگوں کو سکھایا جائے، جس طریقے سے آپ کے جد ماجدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایھا الناس، فرمایا ہمارے علوم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ علوم جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی توحید، یعنی عدل، یعنی نبوت، یعنی امامت، یعنی قیامت، یہ علوم ہے۔ اس حوالے سے صرف اور صرف بہار میں، یعنی اس اصول دین کے حوالے سے صرف بہار میں تقریباً 50 جلد کے برابر مواد موجود ہے۔ یعنی اہل البیت علیہ السلام سے تقریباً 50,000 روایات موجود ہے صرف عقائد کے حوالے سے کتاب شریف بہار میں، اور اسی طریقے سے مستدرک البہار بھی موجود ہے جو کہ مطبوع ہو چکا ہے یا نہیں۔ سامرہ میں مجدد شیرازی کے ایک شاگرد نے، انہوں نے مستدرک البہار کو لکھا، یعنی ایسے احادیث جو بہار میں موجود نہیں ہے۔ یعنی اسلوب اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے 50,000 احادیث صرف عقائد کے باب میں موجود ہیں۔ یعنی اس کا سیکھنا ضروری ہے ہر شخص کے لیے اپنے طاقت کے مطابق۔ یہ اہل البیت علیہ السلام کے پہلے علوم میں سے ہیں، یعنی عقائد۔ دوسرے علوم جو ہے وہ احکام الزامی ہے، یعنی واجبات اور محرمات، جو اہل البیت علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ ایک عالم کا قصہ ہم نے سنا تھا آج سے 60 سال پہلے، جب ہم کربلا معلیٰ میں تھے۔ اس دور میں کربلا معلیٰ میں 2 علماء، ایک شیعہ عالم اور ایک اہل موصل عالم کے درمیان ایک لمبی بحث ہوئی، اور طویل بحث کے بعد اس اہل موصل عالم نے تشیع کا اعلان کر دیا۔ میں وہاں خود موجود تھا اور میں نے یہ ملاحظہ کیا۔ کافی سارے سوال اور جواب وہاں پر ہوئے اور ایک لمبا چوڑا مناظرہ تھا وہ۔ میں وہاں پہ خود حاضر تھا۔ جو اہل موصل عالم تھا اس نے شیعہ عالم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اور کیا کہیں گے آپ ملی مچھلی کے متعلق، یعنی وہ مچھلی جو حرام ہوتی ہے اور اس کانٹا اس کے اوپر نہیں ہوتا، اس کی جلد کے اوپر۔ شیعہ عالم نے جواب دیا کہ یہ حرام ہے۔ جو اہل موصل عالم تھا اس نے کہا کہ ہم تو کھاتے ہیں۔ اس نے سوال کیا شیعہ عالم سے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی؟ میں ان دنوں وہیں پر تھا اور حوض علمی کربلا میں درس پڑھتا تھا، اور وہاں پہ جو حجرہ تھا اس میں کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ جو شیعہ عالم تھا اس کے پاس، اس کے ذہن میں نہیں تھا اس کے لیے کوئی دلیل، یعنی یہ جو مچھلی تھی اس کے حرام ہونے کی اس کے ذہن میں دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے کتاب وسائل الشیعہ کو اٹھایا اور اس میں پڑھا۔ قبل سے کہ وہ کتاب کو پڑھتے تو انہوں نے اس سنی عالم سے سوال کیا کہ کیا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا مقام آپ لوگوں کے پاس فقہی مقام ہے یا نہیں؟
اس نے جواب دیا کہ ہاں وہ ہمارے پاس عالم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ابو حنیفہ، مالک اور حنبل وغیرہ سے امام رضا علیہ السلام کا مقام کم نہیں ہے۔ تو وہاں اس شیعہ عالم نے کہا اگر ایسا ہے تو انہوں نے وہ عبارت پڑھی اور کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو جرری ہے، جو ملی مچھلی ہے، وہ حرام ہے۔ اس سنی عالم نے فوراً جو ہے اس کو قبول کر لیا۔ جو ہی اس کے پاس یہ پہنچا اس نے قبول کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ایک پیغام پہنچائے اور وہ اس کو قبول نہ کریں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اصل مقصد جو ہے وہ ہے پہنچانا۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے فرمایا البلاغ، یعنی پہنچائے۔ کیا صرف بلاغ؟ نہیں، بلکہ المبین۔ المبین سے مراد یعنی اس کو آپ نے قانے بھی کرنا ہے۔ قانے کرنے کے بعد اب اس کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ یعنی صرف رسالت اور صرف پہنچانا کافی نہیں ہے، بلکہ البلاغ المبین۔ اگر اس فکر کو، اس نقطہ نظر کو رسول اللہ، قرآن اور اہل البیت علیہم السلام کے فکر کو اگر بشریت اور پوری بشریت تک پہنچا دی جائے، اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ المبین ہو، یعنی بالکل واضح طریقے سے۔ یہ بذات خود واجب کفائی ہے، لیکن چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوئی ہے لہٰذا واجب عینی ہے۔ بس یہ چیز جو ہے وہ مقدمات وجود میں سے آ جائے گی جو کہ واجب ہے۔ یہ جو فرمایا کہ آپ ہمارے علوم کو سیکھیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ عقائد ہے، اور احکام میں احکام الزامی ہے، یعنی واجبات اور محرمات۔ محرمات اور واجبات اس طریقے سے سمجھانے ہیں کہ قرآن میں محرمات اور واجبات کیا ہے، رسول اللہ کے نزدیک محرمات اور واجبات کیا ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وعطرتی اہل البیت، اور یعنی تیسرا جو ہے وہ ہے ہی نہیں، یہی دو چیزیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جب اپنے گھر میں 25 سال تک جبراً اور ظلم کے ساتھ خانہ نشین ہوئے، اور اس کے بعد جب لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی اور جو پہلا خطبہ حضرت نے فرمایا، میں اس خطبے کا مضموناً کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی قبول نہیں کرتا توحید کو نبوت کے بغیر، یعنی اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں توحید کو قبول کرتا ہوں، اسماء حسنہ کو میں قبول کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جواب میں یہی کہے گا، اس شخص کے جواب میں جو کہتا ہے کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں لیکن نبی کو قبول نہیں کرتا، فرمائے گا مجھے آپ کی اس قبولیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ بغیر نبوت کے توحید کو قبول نہیں کرتا، اسی طریقے سے بغیر ولایت کے، یعنی بغیر ولایت کے توحید اور نبوت دونوں کو قبول نہیں کرتا، یعنی شرط جو ہے وہ امامت بھی اس میں شامل ہے۔ اگر ایک شخص کہے کہ اللہ قبول کرتا ہے تو اس کے جواب میں یہی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قبول نہیں کرتا۔ کیا یہ چیزیں بشریت تک پہنچ چکی ہے؟ کیا یہ بلاغ المبین کی حیثیت سے یعنی روشن اور واضح طریقے سے پہنچی ہیں؟ یقیناً نہیں پہنچی، بلکہ بہت سارے مومنین بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ واجب کفائی جو ابھی تک تکمیل نہیں ہو سکا۔ امام نے جو فرمایا کہ ہماری علوم کو سیکھے، اس میں سے ایک عقائد ہے اور دوسرا جو ہے وہ فقہ الزامی ہے، اور جیسے میں نے بیان کیا کہ اس حوالے سے ہزاروں کی تعداد میں اہل البیت علیہ السلام سے روایات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ وسائل الشیعہ کو لے لیں، جس میں صرف 40,000 احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول ہے اس کتاب میں، اور اسی طریقے سے وسائل الشیعہ میں بھی تقریباً جہاں تک اندازہ ہے 20,000 احادیث اس میں موجود ہے۔ یعنی یہ کل ملا کے 60,000 احادیث بن جائیں گے جو کہ صرف احکام کے باب میں ہیں، اور یقیناً احکام بھی دو طریقے کا ہے، ایک الزامی اور ایک غیر الزامی۔ بہرحال اگر الزامی کو لیا جائے، یعنی اس طریقے سے 60,000 میں 30,000 احادیث الزامی کے حوالے سے وارد ہے،
اور یقیناً چونکہ احکام الزامی ہے تو اس سے زیادہ حدیث ہوں گے. یعنی اگر اس اندازے سے بھی لے لیا جائے 15,000 احادیث، کیا یہ بشریت تک پہنچے ہیں؟ یقیناً نہیں. احکام الزامیہ میں یعنی کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں جائز ہے، عبادات میں، معاملات میں اور دوسرے احکام کے حوالے سے، احوال شخصیہ کے اعتبار سے، عقوبات کے بارے میں، کیا یہ سب چیزیں وہاں پر پہنچی ہے؟ اور پھر کہاں بلاغ المبین کی بات ہے جو کہ بعید ہے، اور پھر ہم کہاں بات کر سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یا معاشر الناس، جو کہ 1400 سال ہو چکے ہیں اور وہ یقیناً نہیں پہنچا. علوم اہل البیت علیہ السلام میں 3 ہے، اس میں سے عقائد ہے، احکام الزامیہ ہے اور اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے اخلاق کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اخلاق میں سے انہوں نے کبھی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تلوار کو استعمال نہیں فرمایا، صرف اور صرف اپنی دفاع میں. یہ جو لوگ اس حوالے سے قتل ہوئے ہیں، رسول اللہ نے اور اصحاب نے ان کو اپنے دفاع میں قتل کیا. یعنی رسول اللہ نصرت اخلاق کے ذریعے سے فرماتے تھے، لوگوں کو اخلاق کے ذریعے سے قانع کرتے تھے، نہ تلوار کے ذریعے سے. کیا اس اخلاق کا پورے بشریت تک پہنچانا ضروری نہیں ہے ملیارہا نفر کے لیے؟ کیا یہ اہل البیت علیہ السلام کے علوم میں سے نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھیں، اور علوم اہل البیت علیہ السلام میں جو احکام ہے وہ صرف الزامیات کے حد تک ہے، یعنی حرام اور واجبات. اور جس طریقے سے اہل البیت علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو نقل کیا جو کہ لوگوں کے ہدایت کے لیے ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ایک حدیث سے کسی شخص کی زندگی بدل جائے، ایک واقعے سے ہو سکتا ہے کسی شخص کی زندگی بدل جائے. اور آپ ماشاءاللہ میرے سامنے اہل علم حضرات بیٹھے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس حوالے سے. امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو سکھائیں. یعنی اس کو پہنچانا ضروری ہے، خواہ اس کے لیے 50 سال کا عرصہ لگے، 100 سال کا، 150 سال کا، لیکن ضروری ہے کہ بشریت تک اس کو پہنچا دیا جائے. لیکن چونکہ ابھی تک پورے بشریت تک اس کو نہیں پہنچایا گیا. اور اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ ہماری کلام کی اچائی اور نورانیت کو درک کریں تو وہ ہماری اتباع کرنا اور پیروی کرنا شروع کر لیں گے. بس اس حوالے سے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ جو ملیارد اور اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، یہ جو اہل البیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے، چونکہ ان تک یہ تعلیمات نہیں پہنچے ابھی تک. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچا دیا جاتا تو یقیناً لوگ جو ہے وہ پیروی کرتے. یعنی آج کے اس دور کا اگر ملاحظہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو محقق ہے، جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی. اور حتیٰ علماء جن کی 70 سال 80 سال ایج ہے، لیکن اس کو اس وقت تک یعنی ابھی تک نہیں پہنچا ان کے لیے. بعض علماء حتیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش یہ چیزیں جو آج ہمیں پہنچی ہے اگر جوانی میں ہم تک پہنچ جاتی تو کیا بہتر ہوتا. تو شیعہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسی ہے. تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ ضروری ہے کہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچائے تاکہ وہ اس سے سر وقت استفادہ حاصل کر سکے. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے. امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے کلام کے حسن کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو وہ ہماری پیروی کریں گے. تو کیوں اس کو نہیں پہنچایا جا رہا؟ جس طریقے سے اربوں کی تعداد میں بشریت ہے، یقیناً ان تک یہ بات نہیں پہنچی. اگر پہنچ جاتی تو یہ لوگ پیروی کرتے. آج کتنے لوگ ہیں جو اہل البیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کر رہے پیروی، یقیناً ان تک بات نہیں پہنچی. اور اگر پہنچا بھی ہو تو ان کو بلاغ المبین کے حد تک نہیں پہنچا. بس انہوں نے محاسن کلام کو، جو حسن کلام ہے اہل البیت علیہ السلام کا،
اس کو واقعاً وہ درک نہیں کر سکے۔ اور اگر انسان کی بشریت کی زندگی کو دیکھا جائے تو چاہے وہ فرداً انسان ہے، انسان کی زندگی جو شہوات میں گزر رہی ہے، اور اگر ہم علماء کی تاریخ کو دیکھیں تو علماء میں کچھ ایسے نہیں تھے کہ جو سارے کے سارے اس میں سے جو ہے وہ ذہین لوگ تھے، بلکہ علماء میں سے جو اکثر تعداد ہے وہ عادی اور عمومی لوگوں کی تھی۔ ان علماء میں سے سارے کے سارے کامیاب نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ جو ہے اس میں کامیاب ہوئے تھے اور کچھ جو ہے وہ کامیابی تک نہیں پہنچے تھے۔ یہ جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے یہ بات بتائی جاتی ہے۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اور آپ کے ساتھ دوسرے جتنی بھی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا تک اس چیز کو پہنچا دیا جائے۔ تاریخ میں بعض علماء کے بارے میں موجود ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کی علم کتنی ہے تو وہ کہتے تھے ایک چنٹی کے برابر۔ تو وہ حیران ہو جاتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ آپ کے استاد کون ہے؟ تو کہتے تھے کہ چنٹی۔ وہ کہتے تھے کیا سچ بول رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ ایسے علماء کے نام موجود ہے کتب کے درمیان۔ کہتے تھے آپ نے اتنا کم درس پڑھا ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں۔ یعنی گویا کہ ایک چنٹی کی حیثیت، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا میری ایک چنٹی سے زیادہ طاقت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہماری حیثیت یہی تھی کہ جب ہم حوضے میں ہوا کرتے تھے تو ہم اتنے زیادہ ذہین نہیں تھے، مطالب جو ہے ان کو حفظ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم 2 سال کچھ سال جو ہے وہاں پر رہے، لیکن ہم نے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم نتیجے پر نہیں پہنچتے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ کتابوں میں ہم کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر بعد میں جو ہے وہ کوئی کاسب وغیرہ ہو جاتے تھے تو یقیناً درس کے لیے جو ہے وہ شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم نے جب غور کیا ایک چنٹی کے اوپر، جو اس چھوٹی چنٹی اتنے بڑے کھانے کی چیز کو جو ہے وہ اٹھا لیتے تھے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم جب بیٹھے تھے تو یہ چنٹی خوراک کو لے کے جا رہے تھے تو میں نے اس کے رستے میں کتاب کو رکھ دیا، تو وہ وہاں جانے کا رستہ نہیں تھا، اس نے پینترا بدل کے دوسری طرف سے آیا اور اپنے گھر اس خوراک کو لے جانے لگا۔ تو ہم نے پھر سے کتاب حائل کر دی، اس نے دوسری طرف سے مڑ کے اس چیز کو جو ہے وہ لے جانے لگا، اور وہ کبھی جو ہے وہ رک جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ دوسری طرف جاتا تھا، لیکن آخرکار وہ چلنے لگتا تھا۔ اور جہاں کہیں پر بھی وہ جاتا تھا میں کتاب کو وہاں پر حائل کر دیتا تھا تاکہ وہ نہ جا سکے، اور اسی اثناء میں تھک جاتا تھا اور کتاب جو ہے وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، اور اسی اثناء میں نے دیکھا کہ وہ چنٹی جو ہے وہ بہت دور جا چکی ہے اور اپنے مقام کے بالکل نزدیک جا چکی ہے۔ تو میں نے اسی سے سبق حاصل کیا کہ کیا میرا مقام اس چنٹی سے بھی کم ہے جو میں نہیں پڑھ سکتا؟ ہر انسان کے طاقت میں سب چیزیں موجود ہے، پوری دنیا، بس اس میں یہ ہے کہ انسان اگر صحیح طریقے سے حساب کر سکے۔ آپ میں سے ایک کسی دوسرے میں نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انسان مؤثر ہو سکے، ایک تاثیر گزار شخص بن سکے۔ یعنی اس طریقے سے کم مقدار میں 10%، 20%، 30%، یہاں تک کہ آخر کار 50 سال میں یا 100 سال میں اس قدر ہو جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا کلام ہے یا معاشر الناس، اس کو متحقق کیا جا سکے، اور اسی طریقے سے قرآن کے کلام کو متحقق کیا جائے یا ایھا الناس، چاہے اس میں کچھ دیر ہی کیوں نہ لگے تب۔ اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کلام یا ایھا الناس، اور یہ جو چیز میں نے بیان کی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ بذات خود ایک واجب کفائی عمل ہے، لیکن چونکہ اس کو انجام نہیں دیا گیا تو اب جو ہے یہ بلا اشکال جو ہے وہ واجب عینی ہو چکا ہے ہر شخص کے لیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا کلام، رسول اللہ، اہل البیت علیہم السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا،
جو ایھا الناس والا کلام ہے وہ ابھی تک متحقق نہیں ہو سکا۔ بس آپ لوگوں کی حیثیت یہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کی تاثیر جو ہے وہ زیادہ ہو، زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے، اور بعض جو ہے وہ اس سے کم مؤثر ہو سکے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ جس قدر بھی انسان ہو، قرآن کے اس کلام کو ایھا الناس کو متحقق کر سکے اور لوگوں تک بات کو پہنچائیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے کلام کو یا معاشر الناس۔ اب جو شخص جہاں سے قادر ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہے یا کسی خصوصی مجلس کے ذریعے سے ہے یا کسی اور طریقے سے ہے، اصل یہ ہے کہ خود وہ کوشش کرنا ہے۔ ایک عالم سے ایک چیز جو ہے وہ نقل ہوئی، تقریباً کافی عرصہ پہلے، 60 سال پہلے یہ واقعہ نقل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی حج پر نہیں جا سکا، صرف ایک دفعہ گیا تھا، اور خود وہ شخص جو ہے وہ عالم دین بھی تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ مستحبات کو انجام دیں گے، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن کو ختم کرنا۔ یعنی ان مستحبات میں سے ایک یہ ہے کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اول بسم اللہ اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ پورا قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ تلاوت کرے۔ یہ مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ وہ طواف جو واجب طواف ہوتا ہے اس کے علاوہ 360 مرتبہ طواف انجام دے۔ یہ مستحب ہے، یعنی اس نے ارادہ کر لیا کہ مکہ معظمہ میں راحت سے نہیں بیٹھے گا بلکہ اعمال کو انجام دے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ یہ عالم حتیٰ ایک دفعہ، باقی چیزوں کو تو چھوڑے، ایک دفعہ یہ جو ہے وہ مستحب طواف انجام نہ دے سکا، حتیٰ ایک جز قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکا۔ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ بہت سارے بچے تھے اور بچوں کو سمجھانا جو تھا وہ بھی واجب تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچوں کو میں سمجھا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ عقائد کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتا تھا، تو میں اس اعمال سے محروم رہا اس حوالے سے۔ یعنی اصل میں وہ لوگ جو ہے وہ سارے جاہل تھے اور مسائل کو نہیں سمجھتے تھے، تو ان کو جو ہے سمجھانا واجب تھا، اور اس میں سے جو ہے بیع و شراء کے مسئلے اور جو زوج اور زوجیت کے مسئلے، بہت ساری چیزوں کو چونکہ ان کو سمجھانا واجب تھا، تو یہ عالم جو ہے وہ دوسرے اعمال سے محروم رہے، اور اس سمجھانے میں وقت جو ہے وہ لگتا تھا۔ تو جو ارادہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ طواف انجام دیں گے، حتیٰ ایک طواف کو بھی انجام نہ دے سکا، اور ان کا سارا وقت جو ہے ان کو سمجھانے میں صرف ہوتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ واجب تھا، واجب کفائی تھا، لیکن چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوا تھا تو جاہل کو سمجھانا اس طواف سے زیادہ ضروری تھا، واجب تھا۔ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کتنے لوگوں کو احکام کا بتاتے ہیں، حج کے مسائل بتاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، جو کہ خود امر ضروری امر ہے، حالانکہ ہر وہ واجب کفائی عمل کہ جس کی منفی الکفایہ نہ ہوئی ہو وہ واجب عینی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ شخص جو ہے وہ عالم اور فاہم آدمی تھا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب کسی کے اوپر واجبات ہو تو اللہ اس کے مستحبات کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب آپ خود بتائیے کہ کیا جو جاہل ہے، جاہل کا ارشاد کرنا یہ ضروری نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے بہت سارے مومنین جو احکام سے جاہل ہیں، چاہے وہ قاصر ہو یا مقصر ہو، لیکن اس کا ارشاد کرنا یہ واجب ہے، اور یہ واقعاً عالم اور فاہم تھا۔ کتنے ہیں اس قسم کے لوگ؟ بس بہرحال یہ خود عمل جو ہے تبلیغ اور پہنچانے کا عمل، یہ واجب کفائی عمل ہے، اور بلا شک واجب کفائی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ چونکہ اس واجب کفائی کی منفی الکفایت دنیا میں نہیں ہوا، اور جو علماء حضرات موجود ہیں یقیناً ان کے لیے بھی بس اوقات غیر ممکن ہے یہ امر، اور خود وجود کے مقدمات کو فراہم کرنا
واجب ہے اور ہر شخص کے لیے جس قدر وہ کر سکے ضروری ہے کہ وہ تہیہ کرے، اور حتیٰ اگر اس کو امید ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واجب کفائی جو کہ واجب عینی ہے 50 سال میں 100 سال میں یہ جو ہے پہنچ جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اقدام کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو موفق اور مؤید فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔